جو لوگ جنت کے وارث اور مالک ہیں نا، کریم محبوب نے فرمایا یہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو یہ تو جنت کی مالکہ اور وارثہ ہیں، وہ تو ساری رات ہی نماز پڑھتی تھی، تو سارا دن عبادت کرتی تھی، پاک سب سے زیادہ تو ان کو تھا، تو یہ تو ایک منٹ کے لیے مصلے سے جدا نہیں ہوئے۔ اور جنہوں نے صرف امید لگائی ہے، کوئی ان کے پاس ڈگری نہیں، وہ بن کے بیٹھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب جنت مطلب ہم جسے کہیں گے معاذ اللہ وہ جائے گا، دوسرے کو جانے دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں خوش فہمیاں نہ لائیں، یہ غفلت پیدا کرتی ہیں۔ غفلت بڑی خطرناک چیز کا نام ہے، جب بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن رائی کے دانے کے برابر غلطی ہو جائے تو اسے لگتا ہے میرے سر پہ پہاڑ کھڑا ہے، اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے بات ہی کوئی نہیں، فلانا بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، ساری دنیا کر رہی۔ یہ نفاق کی علامت ہے، اگرچہ بعض نے اسے نفاق عملی کہا، اعتقادی نہیں کہا۔ عزیز دوست، جب آپ چھوٹی گناہ چھوٹی غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پہاڑ بنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ وہ حضور نے فرمایا نا جب تو ایک گناہ کرتا ہے تو تیرے دل پہ ایک دھبا لگتا ہے، نہ توبہ کرے تو دوسرا لگتا ہے، نہ کرے تو تیسرا، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غفلتیں بڑی غفلتوں کو جنم دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بڑی کمزوریوں کو لے کے آتی ہیں۔ اسی طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے قیامت کے قریب۔ اعلانیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو حضور فرماتے ہیں انہوں نے رات کو غلطی کی تھی، رب نے ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا، انہوں نے سویرے اٹھ کے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور دیکھا میں نے رات یہ کیا معاذ اللہ۔ فرمایا جب انہوں نے اللہ کے پردے کو کھولا تو پھر رب نے بھی ان کا پردہ کھول دیا۔ او میرے دوستو بتاؤ نا، جس کے رب پردے کھول دے پھر کون ہے جو اس کی پردہ داری کرے، کون ہے جو پردہ پوشی کرے؟ حضور فرماتے اس نے کھلم کھلا گناہ، فخر سے بتاتے ہیں لوگ یہ کرتا۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا بزرگوں کی خدمت میں، جو بڑی عمر کے ہیں جن کی اب اولادیں ہیں، اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی اس کو ڈسکس نہ کریں، ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہم کر کے دیکھا ہے سارا کچھ۔ نہ 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 نہ، جس طرح گناہ ہے اس طرح گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ آپ ڈبل جرم کر رہے ہیں، آپ دلیر کر رہے ہیں سامنے والے کو کہ تو بھی کر، خیر ہے۔ بلکہ ایک نوجوان مجھے ایک دفعہ کہنے لگا جی ابا جی کہتے ہیں میں نے 35 سال یہ کام کیا ہے، یہ سب غلط ہے۔ تو میں نے ابا جی سے کہا چلو 15 کو سال مجھے بھی کر لینے دو، پھر میں بھی توبہ کر لوں گا۔ یہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ غلط کام کرو۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے نا سورہ یاسین کے اندر، یہ بھلا کفر کیوں ہوتا تھا، منافقت کیسے پیدا ہوتی تھی، بت پرستی کیسے عام ہوتی تھی، دنیا کے اندر ستارہ پرست، سورج پرست، چاند کی پوجا کرنے والے یہ لوگ کیسے پیدا ہوتے تھے؟ غفلت کی وجہ سے۔ جیسے جیسے یہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے جاتے، یہ مختلف قسم کی عبادتوں میں، شرک میں، کفر میں مبتلا ہوتے جاتے۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع تھا، تو وہ رستے بڑے سخت تھے، دشوار گزار گھاٹیاں تھیں، بڑی مشکل سے ہم نے وہ راہیں طے کی، ہمیں لگا کہ اس جہاد پر ہمیں بہت اجر ملے گا، اور پھر ہمارے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ فلاں 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 تو صحابی آئے نہیں، وہ تو گھر میں رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے ان خیالات کو بھانپا اور کریم فرمانے لگے تمہیں اس جہاد پر بڑا اجر ملے گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے کچھ بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مجبوریوں نے، آزمائشوں نے، پریشانیوں نے، عذر نے انہیں آنے نہیں دیا۔ جتنا تمہیں صبر کر کے، مشقت جھیل کے، سفر کر کے جہاد کا ثواب ملے گا، اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی ثواب ملے گا۔ آئے نہیں، یہ کس بندے کا معاملہ ہے جو عذر والا ہے؟ اور اگر کسی کے اجتہاد میں غفلت ہو گئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، یہ بھی صحیح بخاری میں،
کل چلا جاؤں گا، حضور تو جہاد پہ چلے گئے لیکن اجتہاد میں غفلت ہو گئی، کل چلا جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں۔ فرماتے ہیں میں جا ہی نہیں سکا، حضور واپس آ گئے۔ جن منافقوں نے جھوٹ بولے جا کے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ان کو تو مل گئی معافی، لیکن میں چونکہ مخلصین میں سے تھا خدا کے فضل سے، اور ہو گئی تھی غفلت۔ 50 دن نبی کریم مجھ سے ناراض رہے، 50 دن اللہ کے لیے کہ تو رب کے راستے میں جہاد کرنے نہیں آیا۔ 50 دن حضور ناراض رہے۔ فرماتے تھے مدینے کی گلیاں میری تھیں، سب میرے اپنے تھے، پر کریم جو ناراض تھے تو کوئی پھر سلام بھی نہیں لیتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر ہوائیں اور فضائیں بھی رستے بدل جاتی ہیں۔ 50 دن میں مسجد میں آتا تھا، جب میں چہرہ ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کو دیکھتا تو کریم چہرہ بدل لیتے۔ میں ویکھاں تے یار نہ ویکھے، تے جدوں نہ ویکھاں ادوں ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے میرے وچ ویکھن دے ویکھے۔ غلام فریدہ بوے یار دے مرنا پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ ختم ہو گئی بات۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 50 دن کے بعد پھر رب کریم نے میری توبہ قبول کی، اور مدینے والے رسول نے اعلان فرمایا جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، مجبوری سے، انہیں گھر بیٹھے بیٹھے ثواب ہے، لیکن جن کے اجتہاد میں غفلت ہوئی، سمجھنے میں غفلت ہوئی، کل پرسوں ترسوں چلے جائیں گے، ان سے 50 دنوں کی ناراضگی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی فجر گزر جاتی ہے بستر پہ، زور گزر جاتی ہے پھٹے پہ گپوں میں، عصر گزر جاتی ہے چائے پینے میں، مغرب اور عشاء موبائل پہ لیٹے لیٹے بیت جاتی ہے، اور ان سے آپ گفتگو کریں تو وہ دانشور ہیں، آپ بات کریں تو پنچایت ختم کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کریں تو وہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، آپ گفتگو کریں تو شعور کی اعلیٰ گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ غفلتیں ہیں، یہ شورش ہے، یہ اپنے منہ سے خود میاں مٹھو بننا ہے۔ اس غفلت کو تھوڑا سا توڑا جائے، ورنہ زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو۔ جو لوگ تھوڑے دن موٹر سائیکل نہیں نہ چلاتے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو سٹارٹ کرنا بھی۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو لوگ پڑھاتے نہیں انہیں کتابیں بھولنے لگ جاتی ہیں، جو لوگ کوئی کام کرتے نہیں پھر وہ آہستہ آہستہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب نہیں ہو سکتا تم سے، اب مشکل ہے۔ سجنوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو لوگ شروع میں عبادتوں کے عادی نہیں ہوتے، وقت ضائع کرتے ہیں، بڑھاپے میں دل کرتا ہے توبہ ہو جائے، لیکن اپنے ماتھے کو سجدے کی عادت ہی نہیں ڈالی۔ یہ جسم جھکنا اس کا عادی نہیں ہوا کہ رب کی بارگاہ میں جھکے، اس کا مزاج ہی نہیں تہجد پڑھنے کا۔ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے سیاست کرنے والے، پنچایت ختم کرنے والے، چودراہٹ کرنے والے، وزاداری رکھنے والے راتوں کو تہجد پڑھتے بھی دیکھے ہیں، میں نے قرآن پاک سے پیار کرتے دیکھے ہیں، میں گواہ ہوں بہت سارے لوگوں کا۔ یہ کام ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی غفلت کی پٹی تھوڑی دیر کے لیے کھولے۔ دوسری بات یہ کہ ہم خوش فہمیوں میں بڑا زندہ ہیں، بڑا اوہو، یعنی 2 4 5۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کریم بڑا ہے۔ اللہ اگر کریم بڑا ہے نا میرے بھائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا بیوقوف ہے جو خدا کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اللہ کو ناراض بھی کرے، تو بیوقوف بندہ ہے۔ اگر وہ کریم ہے تو پھر تو محبت میں ہی اس کی بات مان، بات تو پھر بھی نہیں مان رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، بھئی ہمارا تو سہارا ہی اس بات پہ ہے، حضور سفارش کریں گے، پر نبی پاک نے درجنوں جگہوں کہا ہے جو میرے طریقے پہ نہ چلے فلیس منا، مجھ سے نہیں۔ حضور نے فرمایا جو بڑے کی توقیر نہ کرے، چھوٹے پہ رحم نہ کرے، وہ مجھ سے نہیں۔ فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے، تو یہ حدیثیں بھی تو یاد رکھو نا۔ شفاعت کی بات انکار نہیں،
حضور گناہگاروں کی ہی کریں گے، لیکن یہ حضور نے جو ہمیں اسباق پڑھائے یہ کس لیے پڑھائے؟ یہ بھی تو ہماری سمجھ کے لیے ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے غفلت بنا کے اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ، ہم نہ تو اب کمزور ہیں، نہ ان پڑھ ہیں، نہ چھوٹے ہیں، نہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم نا آشنا ہیں۔ کسی شخص سے بھی آپ گفتگو کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہ ڈھیر ساری چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے، خطرات سے بھی آگاہ ہے، خوشخبریوں سے بھی آگاہ ہے، آنے والے وقت میں کون سی چیزیں نقصان کا باعث بن رہی ہیں اور کون سے پھول خوشبو دینے جا رہے ہیں، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اتنی زیادہ کمزوری امت میں آ گئی ہے، اس قدر زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہم شکار ہیں، تو زیادہ تر مسئلہ ہماری لاپرواہیوں کا ہے۔ ہم غفلتوں کا شکار ہیں۔ غفلت ایک خوفناک چیز کا نام ہے، یعنی جو بندہ پرواہ نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، خیال نہیں کرتا اپنی ذمہ داریوں کا، وہ شخص فساد کا باعث بنتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے، وہ اذیت ناک حد تک چیزوں کو لے جاتا ہے۔ آپ کو بہرحال پرواہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ جس دور میں میں اور آپ ہیں نا، یہ لہو و لعب کا دور ہے، کھیل تماشے کا۔ کھیل تماشا ہمیشہ انسان کو لاپرواہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کل تک کھیل تماشا کسی گراؤنڈ میں جا کر کسی آلے کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، وقت نکال کے لوگ جاتے تھے، کچھ دیر کے لیے ان کا ذہن تقسیم ہوتا تھا، گھر لوٹتے تھے، اپنی ڈیوٹی کرتے تھے۔ اب کھیل تماشے ہماری جیبوں میں آ گئے۔ چھوٹا آدمی، بڑا آدمی، اس سے بڑا آدمی، وہ سب اس کھیل تماشے میں مبتلا ہیں، اور وہ مذاق کی کیفیت اتنی دور چلی گئی ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات بڑے بھی اس چیز کا شکار ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ساری رات ساری صبح لگ ہی اس کھیل تماشے میں گئی ہے، لہو و لعب میں گئی ہے، مزاج بن گیا ہے، قوم سنجیدہ نہیں رہی۔ آپ کسی شخص سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر میں گپ شپ کروں، کھیل تماشا کروں، شغل مغل کروں، میں گزر جاؤں۔ سنجیدگی فکر، مزاج کا ٹھہراؤ۔ اور درویشوں نے تو شکوہ کیا ہے کہ عمر بیت گئی، لوگوں کی عمر بیت گئی، ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نامے، واہ واہ مرد دلیرا۔ میاں صاحب کہنے لگے یہاں تک تو پہنچ گیا ہے کہ ہڈیاں کمبن اور تیرے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نامے، او واہ واہ مرد دلیرا۔ وہ تو اتنا دلیر ہو گیا کہ جب تجھے چاہیے تھا کہ اب ہی تیرے ہاتھ میں استغفار کی تسبیح آتی، اب ہی تجھے سجدے کا ذوق ہوتا۔ ہم اتنے زیادہ غفلت کا شکار ہیں، آپ یقین کریں۔ دیکھو، معافی ہوتی ہے عذر کی، معافی ہوتی ہے معذوری کی، غفلتوں کی معافی۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو جس بچے کا پتہ چل جاتا تھا نا یہ بیمار تھا، اسے مار نہیں پڑتی تھی۔ جس کا پتہ چل جاتا تھا نا کہ اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تھی، اسے مار نہیں پڑتی تھی۔ غصہ دلانے والی بات یہ ہوتی تھی کہ گھر والے کہتے تھے کہ ہم نے تو بھیجا تھا، صبح تیار کر کے بیگ دے کے اس کو روانہ کیا تھا، اور جب پتہ چلتا تھا نا کہ یہ آیا نہیں، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا۔ اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ استاد اس پر یوں ہوتا تھا کہ جس طرح وہ پورے جلال میں آ گئے۔ اس بات نے انہیں اتنا غصہ دلا، وہ تو بیٹھا رہا، جان بوجھ کے نہیں آیا،
اس کو شدید مار پڑتی تھی. جب ہم بڑے ہوئے کتاب و سنت کو دیکھا تو کچھ چیزیں عجیب سی سمجھ میں آئیں. قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے اتارا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ لوگ غفلت میں چلے گئے. ڈرایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، کسی نے سبق نہیں پڑھایا. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خیر کی بات بتاتے رہیں، خیر کی بات کہتے رہیں. خیر کی بات جو ہوتی ہے یہ فائدہ کرتی ہے ہمیشہ. تو غفلتیں اپنی دور کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہوتا ہے، ایک تو انسان جب وہ دور ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے تو غفلت آتی ہے. دوسرا قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اس کا ذکر فرمایا ہے. وہ اس طرح فرمایا ہے کہ جو انسان کی پیاری چیزیں ہیں نا، بعض اوقات جن سے وہ لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، جن سے محبت اس کی بڑھ جاتی ہے، وہ چیزیں بھی غفلت پیدا کرتی ہیں. ان میں دو چیزوں کا تو قرآن پاک نے نام لے کے ذکر کیا ہے. ویسے وہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں، ایک دو تین نہیں. سیاست بھی بندے کو غافل کرتی ہے، دوستوں کی کثرت بھی بندے کو غافل کرتی ہے، کھیل تماشا بھی غافل کرتا ہے، پیسے زیادہ آنے لگ جائیں تو وہ بھی بندے کو غافل کرتے ہیں، تعریف کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں. بندہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں غافل کرتی ہیں. لیکن دو چیزوں کا نام لیا قرآن پاک نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. مال اور اولاد، بیوی کو، اولاد کو ایک مقام پہ قرآن پاک نے دشمن بھی کہا ہے. کب؟ جب یہ تمہیں کہیں کہ حرام کما کے لاؤ، جب یہ تمہیں کہیں کہ ہمیں جس طرح کا مرضی مال دو، جب یہ تمہیں کہیں ناجائز کرو، یہ دشمنی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. یہ مال اور اولاد یہ بندے کو غافل کر دیتے ہیں. کاروبار کرنا، مال کمانا، بچے پالنا، یہ ایک جز ہے زندگی کا، یہ کل زندگی نہیں. کل زندگی تو یہ ہے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، ملت کے لیے کیا کیا، ملک کے لیے کیا کیا، غریب کے لیے کیا کیا. کبھی کسی بندے نے جھونپڑیوں والوں سے پوچھا ہے کہ بارشوں میں تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کچی آبادیاں جہاں سے گزر کے ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ پرانے مکان سارے اسی طرح کے ہوتے تھے. کبھی ان لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے جو ساری رات چھتوں کے نیچے بالٹیاں رکھ کے وقت گزارتے ہیں کہ چھت ٹپکتی ہے؟ ان سے پوچھا ہے کہ رات بچے سو پائے تھے کہ نہیں؟ اچھا جی بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے گھر والوں کو پکوڑوں کا آرڈر دینا تھا، وہ وقت پہ دیا. ہم نے کہا تھا کوکنگ آج اپنی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں مال میں، مزوں میں، اپنی ذاتی زندگی کے پیچ و تاب میں، پھر وہ اتر کر دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کرتی. اللہ فرماتے مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ تم اس میں الجھ جاؤ پوری طرح اور تمہیں صرف اور صرف اپنے بچے یاد رہ جائیں. تجارت کرنی چاہیے لیکن ہم تجارت نہیں کرتے، بانی تاجر جاتے ہیں. ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر آپ بنے لیکن زندگی بھی ساری ہی آپ ڈاکٹر بن کے نہ گزاریں. آپ کے کچھ اور تعلقات بھی ہیں، کچھ اور رشتے بھی، ان پر بھی تھوڑا غور کر لیں. غفلتیں تیزی سے آتی ہیں اور وہ آ کر کے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. جو پرانے لوگ تھے نا، غافل نہیں ہوتے تھے. بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہاں کوئی چیز مجھ پہ حملہ آور تو نہیں ہو رہی، فلانی چیز کہیں میرے اوپر زیادہ قبضہ تو نہیں کر رہی. وہ پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. نفسانی خواہشات کا غلبہ یا دوستوں کی تعریفیں یا ادھر ادھر کی چیزیں، وہ اپنے آپ کو تیزی سے اس سے بچاتے. اس رستے سے اجتناب کرو جو رستہ غفلت لاتا ہے، جو رستہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. جو دم غافل سو دم کافر، سانوں تے مرشدے ہوئی پڑھایا ہوں. ہمیں تو یہ سبق دیا گیا. مجھے کہہ لینے دیں، ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں، پلٹ کر اپنی زندگی دیکھیں
اپنے آپ پر غور کریں تو ہم اتنے قابل تھے کہ شاید ہمیں کوئی اپنے دروازے پر چوکیدار بھی نہ رکھتا، لیکن جب اس نے نواز دیا تو ہمارے لہجے ہی بدل گئے، ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو گیا۔ شاید کوئی ہم سے سلام بھی نہ لیتا، لیکن جب اللہ نے نواز دیا تو لفظ اور جملوں کے اندر پھر ہمارے وہ رنگ آ گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ مال آیا تو غفلت لایا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مال آتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے، فرماتے تھے یہاں جی آتا ہے وہاں غفلت بھی آتی۔ اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں۔ سو رہے ہیں سارے جاگ جائیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بے قابو ہو گیا، ہم سے نہیں سنبھالا جاتا ٹائم، کب دن چڑھتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، شام ہو جاتی ہے ڈھیروں کام رہ جاتے ہیں۔ کئی لوگ تھے جن کا ارادہ تھا کہ پرسوں سے میں نے مسجد آنا ہے، میں نے نیک ہو جانا ہے، وہ نہیں آئے، موت ہی آئی۔ حضرت اسرائیل ہی آئے، بڑا پیار کیا فلانے نے، او ہو جی، بڑا ہی رو رہے تھے اس کے بچے، پھر کیا قبر پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن؟ پھر کیا کیا انہوں نے بچوں نے؟ کسی نے کہا میں نے ساتھ جانا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ پیار کس بات کا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا آخری وقت تھا تو اماں رو رہی، بہن رو رہی، بھائی رو رہے ہیں، بیوی رو رہی، بچے رو رہے ہیں، آخری ٹائم ہے تو اماں سے کہنے لگے روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی پتر بیٹے تو اور بھی ہیں پر جس طرح دوائی تو لا کے دیتا تھا کوئی بھی نہیں دیتا۔ فرمانے لگے بہنوں سے اور بھائیوں سے تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے تو موجود تھا تو ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا، ہر مشکل میں تو پہنچ جاتا تھا۔ بچوں کی طرف دیکھ کے کہو تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگے ابا جی ابھی تو ہمارے بیاہ ہونے تھے اور آپ جا رہے ہیں۔ بیوی سے کہا تو وہ کہنے لگی بادشاہی تو تیرے سر پہ تھی، یہ بچے پوچھیں گے مجھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سر سجدے میں رکھا اور کہنے لگے مالک میں سمجھ رہا تھا یہ مجھے رو رہے ہیں، یہ تو اپنی ضرورتوں کو رو رہے ہیں، میرا خیال تھا کہ میرے جانے کا انہیں ڈر لگا ہوا، نہ ان سب کو تو اپنا اپنا مسئلہ ہے کہ میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا، پھر کھول کے روئے اور سب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اور تمہارا تو مسئلہ پیچھے حل ہو ہی جائے گا، اکٹھے بیٹھے ہو، میں سوچ رہا ہوں قبر میں جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، حساب دینا ہے۔ وہ مجھ سے کڑے سوالات پوچھے گا تو کتنا لئی تو پاپ کمائے، دس نہ ان کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلا ان کو تیرے حصے کا حساب۔ میرے عزیز غفلت کی بکل کھول دینی چاہیے، وہ دروازہ بند کریں جہاں سے غفلت آتی ہے۔ خدا را کوئی نہیں، آپ یقین کریں رسمی دعائیں رہ گئی ہیں، رسمی 2 موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، کل کے ٹائم پتر نے 2 موبائل اور 2 موبائل پکڑ کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے مولوی صاحب بات دعا 5 منٹ اور لمبی کر دینا، دیگ میں ذرا دیر ہے، او تو ادھر بیٹھو چھوڑ دیگ کو، تیرا تو باپ چلا گیا، رو بیٹھ کے مصلے پہ، مالک سے کہہ اسے معاف کر دے، او تو آج ہی افسر بن گیا، تیرے لہجے میں آج ہی کچھ اور آ گیا، تجھے تو 3 دن میں ہی ہر شے بھول گئی، 3 دن میں ہی تو تیسرے دن اس طرح کے لفظ ادا کر رہا ہے کہ جن سے محسوس ہوتا ہے کوئی 2-4 دن بھی کوئی کہیں بیٹھ کے دعا کرتا ہے۔ اپنی غفلت کا دروازہ کھولیں، ورنہ اکثر آنکھیں تب کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہونے کا ٹائم آ جائے۔ ایک بات صرف اپنی زندگی میں طاری کر لیں، اس کو بھولے نہیں کبھی، اپنا حساب خود کریں۔ جس طرح ہم پیسے سارے دوستوں کے ساتھ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر ذاتی پیسے گننے ہوں تو وہ اندر سے لوگ دروازہ بند کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ گنتے ہیں، ان میں لوگوں کی شراکت داری پسند نہیں کرتے، چونکہ ذاتی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے بات، بھئی کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ اس طرح جو ہمارے ذاتی معاملات ہیں نا، روحانی معاملات، اپنی نمازوں کا حساب کریں، اپنی گفتگو کا حساب کریں، اپنی سوچوں کا حساب کریں، حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں خود حساب کریں، اکیلے بیٹھ کے حساب کریں، جان چھڑائیں تھوڑی دیر موبائل سے،
تنہا بیٹھ کے تھوڑی دیر مراقبہ کریں، خدا کی نعمت کتنی ہے، جواب میں شکر ہمارا کتنا، اس کا حساب کریں، اپنا حساب کریں۔ اور حضرت عمر فاروق کا وہ جملہ یاد رکھیں، فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، یہ نہ ہو کہ پھر رب رسول حساب کریں اور تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنا حساب کریں۔ زندگی کے معاملات میں جتنی غفلتیں ہیں وہ مطلب میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر چھال مار کے نکلو بسترے چوں، تو وہ تھوڑا سا نا ایک دفعہ چھلانگ لگا کے باہر آئے، اور پہلا قطرہ ہی بننا ہوتا ہے بارش کا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، پہلا قطرہ بن جائیں، نکل آئیں، توڑ دیں وہ سارے بت جو ہمیں غفلت میں مبتلا کرتے ہیں۔ زندگی میں فیصلے جلدی کر لینے چاہیے، ہم فیصلے نہیں کر پاتے اور ٹائم ہمارے جانے کا آ جاتا ہے وقت۔ وہ ایک نوجوان نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب میں نے داڑھی رکھنی ہے اور کچھ میں نے عبادات کی طرف سفر کرنا ہے، تو میری والدہ کہنے لگیں کہ پتر اجے ٹائم نہیں۔ تو کہتے ہیں میری اماں اسکول ٹیچر تھی، پڑھی لکھی تھی، میں نے کاغذ قلم لا کے والدہ کو دیا، میں نے کہا اماں مجھے آپ وہ ٹائم بتا دیں جو نیک ہونے کا ہے، میں پھر اس ٹائم ہی شروع کر لوں گا۔ تو کہتے ہیں میری اماں نے کاغذ قلم دیکھا اور میرا اندر کا جذبہ دیکھا تو ماں تھی نہ، روئی پڑی، کہنے لگی پتر رکھ تو میں تیرے لیے دعا کروں گی، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو ٹائم تو آ گیا ہے، وقت تو قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ بس اس آیت کا ترجمہ کبھی نہ بھولنا، رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ٹائم تو حساب کا آ گیا، ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نامے، واہ واہ مرد دلیرا۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا کرے۔